رسول الله معلمنا هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی گفتگو کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے، جس کے راوی صحابی رسول ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. رواہ مسلم. مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے. حدیث کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس حدیث کے اندر گنہگار بندوں کو توبہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی خطا ہو جائے، جب بھی کوئی لغزش ہو جائے، معصیت ہو جائے، تو فوراً توبہ کرو. رات میں گناہ ہو رہے ہیں تم سے، دن میں توبہ کرو. دن میں گناہ ہو رہے ہیں تم سے، رات میں توبہ کرو. توبہ و استغفار کی دعوت دی جا رہی ہے. دیکھیں، انسان فطرتاً خطا کار مخلوق ہے. وہ لاکھ گناہوں سے بچنا چاہے، کبھی نہ کبھی اس سے گناہ ہو ہی جائے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرشت اور اس کی فطرت میں چیز رکھ دی ہے. گناہوں سے تو صرف انبیاء اور رسول علیہم السلام معصوم ہیں. انبیاء کے علاوہ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں سبوں سے گناہ ہوں گے، سبوں سے لغزشیں ہوں گی، سبوں سے خطائیں ہوں گی. جب بھی خطا ہو جائے، جب بھی لغزش ہو جائے، انسان کو فوراً توبہ کرنا چاہیے. قرآن مجید نے کہا: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. دنیا تمہیں معاف نہیں کرے گی، لوگ تمہیں معاف نہیں کریں گے، مگر تمہارا رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ تم نادم ہو کر آؤ، پشیمان ہو کر آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، اور دیکھو کہ رب العالمین کی بخشش کیسے تمہارے شامل حال ہوتی ہے. حضرات، توبہ و استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، بے حد محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ کر کے توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی. یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ و استغفار کی ادا بہت پسند ہے. بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، تو رب العالمین کی بخشش، رب العالمین کی مغفرت کا وہ حقدار بنتا ہے. اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے توبہ کرنے سے. بڑی مشہور حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا اپنی سواری پر، اور اس سواری پر اس کی غذا، اس کا توشہ، اس کا پانی، سب کچھ تھا. اچانک یہ ہوا کہ درمیان صحرا میں اس کی سواری کھو گئی. اور درمیان صحرا میں سواری کھونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اب در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے مر جائے گا، جان دے دے گا. وہ تو صحرا ہے، وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، وہاں سایہ بھی نہیں ملے گا.
اس نے اپنی سواری تلاش کی، سواری کہیں نہیں ملی، اس کی غذا سمیت، اس کی پانی سمیت وہ سواری غائب ہو گئی۔ بہت پریشان ہوا یہ شخص، زندگی سے یوں سمجھیے کہ مایوس ہو گیا۔ مایوس ہو کر ایک درخت کے کنارے آ کر لیٹ گیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری جو غائب ہو چکی تھی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ زندگی سے مایوس ہو چکا انسان پھر سے جب وہ سواری نظر آئی تو گویا زندگی لوٹ کر آئی۔ اس کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اتنا خوش ہو گیا وہ، خوشی میں اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زبان سے کیا کلمات نکل رہے ہیں، کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور اس کی زبان سے یہ نکلا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ فرط مسرت میں اسے کچھ سجائی نہیں دیا، سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا وہ خوش ہو گیا۔ پہلے نبی نے فرمایا بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی ہی اور اتنی ہی خوشی ہوتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی گناہ سے توبہ کریں تو ضروری ہے کہ ہماری توبہ میں 3 شرطیں پائی جائیں، 3 باتیں پائی جائیں، تبھی وہ توبہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگی۔ پہلی شرط اس کو کہتے ہیں اہل علم اللہ عن المعصیہ۔ توبہ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے ہم گناہ چھوڑیں۔ یہ توبہ نہیں کہ زبان سے تو توبہ کر رہے ہیں اور وہ گناہ جاری ہے، یہ تو توبے کا مذاق ہوا۔ سچی توبہ کی سمت پہلا قدم یہ ہے کہ پہلے وہ گناہ چھوڑیں، ترک کریں، اور اس کے بعد ندامت۔ دوسری شرط ندامت، جو کچھ ہو چکا، جو لغزش ہو چکی اس پر دل سے نادم ہوں، پشیمان ہوں، ندامت کے آنسو بہائیں، دل میں ندامت کے جذبات ہونے چاہیے۔ اور تیسری چیز العزم علی الا یعود، یہ عہد کرے انسان کہ آئندہ کبھی اس غلطی کی طرف نہیں لوٹوں گا، اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، سچے دل سے یہ عہد کرے۔ ان 3 شرائط کے ساتھ توبہ ہوگی تو وہی توبہ عند اللہ مقبول ہوگی۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو یہاں ایک اور شرط بھی آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کا حق انسان کے پاس ہے اس کو وہ حقدار تک پہنچائے، لوٹا دے۔ ناحق کسی پہ زبردستی کر کے کسی کی زمین ہڑپ کر لی تھی، آج توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ تبھی مکمل ہوگی، سچی ہوگی، صادق ہوگی کہ جب وہ ہڑپ کردہ زمین وہ اس کو لوٹائے۔ ایسا نہیں کہ حق تو نہیں لوٹاؤں گا، زبانی توبہ کروں گا، ایسا نہیں۔ اہل علم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ناحق کسی کی غیبت کی تھی، ناحق کسی کو بدنام کیا تھا، تو یہاں بھی توبہ کرنے کی شکل یہ ہے کہ اس شخص سے جا کر معافی مانگی جائے، اس سے کہا جائے کہ معاف کر دیجئے، فلاں دن میں نے آپ کی غیبت کی تھی۔ تو گناہ کا تعلق اگر حقوق العباد سے ہے تو 4 شرطیں ہو جاتی ہیں۔ ندامت کے ساتھ ساتھ بندے کے پاس جا کر معافی مانگنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں، اہل علم نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس جا کر معافی مانگنے کی صورت میں اور یہ بتانے کی صورت میں کہ میں نے فلاں وقت آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیجئے، یہ بتانے سے معاف کرنے کے بجائے تعلقات مزید بگڑنے کے امکانات ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اسے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کر لینا چاہیے۔ ان شرائط کے ساتھ جو توبہ ہوتی ہے وہی توبہ نصوح کہلاتی ہے، خالص توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں توبہ نصوح کرو، خالص توبہ کرو۔ توبہ نصوح اور خالص توبہ یہی توبہ ہے جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو اللہ کی جناب میں تم سب توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ توبہ و استغفار کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قبولیت توبہ کے لیے ضروری ہے کہ توبہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہو جس وقت کے آنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی،
اور یہ کون سا وقت ہے؟ یہ دو طرح کے اوقات ہیں. ایک وقت ہے جو ساری انسانیت کے لیے ایک اجتماعی وقت ہے. توبہ ضروری ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہو. اس وقت کے آنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ ہے سورج کا مغرب سے نکلنا. حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے سورج سمت مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی. تو ضروری ہے کہ انسانوں کی توبہ مغربی سمت سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہو. یہ پہلا وقت ہے جو سارے انسانوں کے لیے اجتماعی وقت ہے. دوسرا وقت جو ہر انسان کی زندگی کا انفرادی وقت ہے، ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا انفرادی وقت، اور وہ ہے غرغرہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غرغرے کا وقت. پہلے نبی نے حدیث میں فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں. جڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم. بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی توبہ و استغفار کے سلسلے میں، اور بتایا جا رہا تھا کہ توبہ و استغفار تبھی قبول ہوگی کہ جب اس کے اندر کچھ شرطیں پائی جائیں. اور اس میں سے ہم نے کہا کہ ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ توبہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہو جس وقت کے آنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ہم نے کہا کہ پہلا وقت تو اجتماعی وقت ہے انسانوں کے لیے، اور وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. دوسرا وقت جو ہر انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے نزع کا عالم، جسے غرغرے کا وقت کہا جاتا ہے. جب انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے اور اس کی جسم سے غر کسی آواز آ رہی ہوتی ہے. چنانچہ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ غرغرے تک نہ پہنچا ہو. غرغرے کے مرحلے میں پہنچ گیا ہو تو سمجھو کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو غیب ہے وہ اس کے حق میں مشاہدہ ہو چکا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب ہے. غیب کے مشاہدہ بننے کے بعد انسان ایمان لانا چاہے، وہ ایمان انسان کو فائدہ نہ دے گا، وہ توبہ انسان کو فائدہ نہ دے گی. ویسے تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی. فرعون نے بھی کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بنو اسرائیل کے رب کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں مسلمانوں میں سے ہوں. فرعون کی اس توبہ نے کیا اس کو بچایا، اس کو نجات دلائی؟ بالکل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غرغرے کے مرحلے میں پہنچ کر فرعون ایمان لا رہا تھا، اور یہاں ایمان اور یہاں توبہ فائدہ نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ نے کہا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ موت کے منہ میں چلے نہیں جاتے. حتی اذا حضر احدهم الموت، موت کے منہ میں جانے کے بعد کہتے ہیں تبت الان، اب میں توبہ کرتا ہوں. قرآن نے کہا ایسوں کے لیے توبہ نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ غرغرے کا وقت آنے سے پہلے، نزع کے عالم میں پہنچنے سے پہلے، موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے انسان توبہ کر لے تو موت کا وقت آنے سے پہلے ہونے والی توبہ اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے، بشرط یہ کہ سچی توبہ ہو اور سچے دل سے کی گئی ہو. توبہ و استغفار کے سلسلے میں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ توبہ کرنا آسان ہے، اور توبہ پر ثابت قدم رہنا یہ اصل کمال کی بات ہے. وقتی طور پر بڑے سے بڑا ظالم بھی نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، لیکن ظالم کی ندامت، مجرم کی ندامت زیادہ دیر نہیں رہتی، دوبارہ وہ بہت جلد لوٹتا ہے گناہ کی طرف. توبہ کرنے کے بعد توبے پر استقامت، توبے پر ثابت قدمی، یہ اصل کمال کی بات ہے، اور توبہ نصوح کی دلیل ہے کہ انسان اپنی توبہ پر ثابت قدم رہے. دیکھیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خوبصورت جملہ ہے. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بسا اوقات گناہ انسان کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے
اور نیکی انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ بظاہر یہ جملہ عجب سا لگتا ہے، کہنے گناہ انسان کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے اور نیکی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ کہا کیسے؟ علامہ ابن قیم اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ایک انسان سے کبھی زندگی میں غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، انسان تھا، بڑی سی بڑی غلطی کر بیٹھا، بعد میں اس نے توبہ کی، نادم ہوا، پشیمان ہوا، ندامت کے آنسو بہائے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو وہ گناہ ہو گیا، اس گناہ کو وہ انسان توبہ کرنے کے باوجود پوری زندگی یاد رکھتا ہے کہ میں نے 20 سال پہلے وہ گناہ کیا تھا، پوری زندگی اس گناہ کو یاد رکھتا ہے، اور جب جب وہ گناہ یاد آتا ہے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے، جبکہ گناہ کو ہوئے 20-25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ دیکھو یہاں ایک گناہ ہے جو اس سے باقی پوری زندگی میں ندامت کے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے نکال رہا ہے، کس قدر اللہ کی جناب میں وہ گڑ گڑا رہا ہے، کتنا وہ رو رہا ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ تو وہی کہا کہ کبھی گناہ انسان کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کبھی نیکی انسان کو جہنم میں لے کے چلی جاتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ انسان کبھی کوئی ایسی بڑی نیکی کرتا ہے کہ شیطان اس نیکی کے راستے سے اسے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، بار بار اسے اس کی وہ نیکی یاد دلاتا ہے، ہاں میں تو وہ ہوں کہ جس نے فلاں نیکی کی ہے، میں تو وہ ہوں کہ جس نے فلاں نیک عمل کیا ہے۔ اس ایک نیکی کو اور اس ایک عمل صالح کو یاد رکھ کر زندگی میں بہت ساری نیکیوں کو وہ ضائع کرتا ہے، بہت سارے فرائض کو وہ ضائع کرتا ہے۔ کیوں؟ میں نے فلاں نیکی کی ہے۔ تو کہا وہ نیکی انسان کو جہنم میں لے کے چلی آتی ہے۔ بڑی حکیمانہ بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ تو توبہ کرنے کے بعد توبے پر استقامت بہت بڑی چیز ہے کہ انسان گناہ کو یاد رکھے اور ہمیشہ وہ گناہ جب بھی یاد آئے اللہ سے استغفار کرتا رہے، ندامت کے آنسو بہاتا رہے۔ واللہ ندامت کے ایک ایک آنسو میں وہ قوت ہوتی ہے، وہ طاقت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے دھبے جو ہے آن کی آن میں دھل کے رہ جاتے ہیں۔ توبہ کرنے کا ایک عملی طریقہ یہ بھی ہے جو شریعت نے بتایا ہے، توبہ کرنے کی ایک عملی تدبیر، کہ انسان جہاں زبان سے استغفار کر رہا ہے، زبان سے توبہ کر رہا ہے، وہیں گناہ کو دھلنے کا ایک طریقہ اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لی جائے۔ جتنا بڑا گناہ ہم نے کیا ہے اتنی بڑی یا اس سے بڑی نیکی کر لیں، یہ نیکی اس گناہ کو دھل دے گی، کیونکہ اللہ کے پاس قانون ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں اور نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ بڑی جامع نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلے کہا ابو ذر جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی پہ قائم رہو، زندگی میں تقوی کا دامن کبھی تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور پھر کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب کبھی تم سے برائی ہو جائے، برائی کے فوراً بعد نیکی کر لو کہ یہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی اور مٹا دے گی۔ سبحان اللہ، جس قدر اسٹرانگ گناہ ہم نے کیا ہے اس سے اسٹرانگ نیکی کر لیں، یہ نیکی اس گناہ کو دھل دے گی۔ اور تیسری نصیحت آپ نے فرمائی حضرت ابو ذر کو وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو گناہ کو دھلنے کا ایک انداز یہ بھی ہے جب بھی گناہ ہو گیا فوراً اس گناہ کو مٹانے کے احساس کے ساتھ نیکی کی جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک موجب حد کام کر لیا ہے، مجھے سزا دیجیے، ایک گناہ کر لیا ہے، گناہ کی صراحت نہیں کی، ایک غلطی ہو گئی، مجھے سزا دیجیے، سزا دے کر پاک کیجیے مجھے اس غلطی سے۔ پیارے نبی چپ رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا، جماعت کھڑی ہوئی اور صحابی نے پیارے نبی کے ساتھ نماز ادا کر لی۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، وہ صحابی پوری جماعت کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے
اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نے موجب حد کام کر لیا ہے، مجھے سزا دیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ صحابی نے کہا کہ میں نے تو پڑھی ہے۔ کہا کہ جاؤ فإن اللہ قد غفر لك ذنبك او حدك، اس نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کو معمولی سمجھیں کہ جب نماز سے معاف ہو جاتے ہیں گناہ تو گناہ کرتے رہیں اور ادھر نمازیں پڑھتے رہیں، یہ مطلب بھی نہیں لینا۔ یہاں پیارے نبی نے سزا اس لیے نہیں دی اور نماز سے ان کا گناہ اس لیے معاف ہوا۔ سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ مجرم کے دل میں ندامت کا احساس پیدا ہو، مجرم شرمندہ ہو، آئندہ گناہ کرنے کی جرات نہ کرے۔ اور یہاں تو وہ ندامت، وہ پشیمانی سزا کے بغیر پیدا ہو چکی تھی، اور اس ندامت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ پوری جماعت کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا، مجھے پاک کیجیے۔ سچی ندامت کی دلیل ہے یہ۔ وہ اپنی عزت کا، اپنے مقام و مرتبے کا نہیں سوچ رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس کسی طرح میں گناہ کے اس دھبے سے پاک ہو جاؤں تاکہ اللہ کے پاس پکڑا نہ جاؤ۔ پوری جماعت کے سامنے اقرار کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے دیکھا کہ سزا کا جو مقصد ہے ندامت، وہ سزا دیے بغیر وہ ندامت پیدا ہو چکی ہے، تو اب سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہا کہ جاؤ یہ نماز، اسی نماز سے تمہارا گناہ معاف ہو چکا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ آیت آپ نے پیارے نبی نے تلاوت فرمائی کہ اچھائیاں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم اور آپ انسان ہیں، بشر ہیں، صبح و شام خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ توبہ و استغفار، ہمیشہ توبہ و استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ یہ دیکھو، یہ پیارے نبی ہیں جو فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ 70 سے زائد مرتبہ، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 100 مرتبہ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زبانوں پر استغفار کو رکھیں، استغفار کو ورد زبان بنائیں، ہمیشہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی پڑھتے رہیں۔ اس سے ہمارے وہ گناہ بھی دھل جائیں گے جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور وہ گناہ بھی دھل جائیں گے جو انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو سچے دل سے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا